میں نے تمہیں معاف کیا میر، چھوڑ دو میری جان، میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی میں۔ نہیں، تم پلیز ایک دفعہ مل لو، تمہیں تمہاری محبت کا واسطہ۔ وہ افسردہ لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، کہاں ملنا ہے؟ وہ حامی بھرتی بیزار سی بولی تھی۔ میں ایڈریس سینڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنا بیگ اٹھا کر ایڈریس پر پہنچ گئی تھی۔ وہ آفس میں بیٹھا کوئی فائل چیک کر رہا تھا جب اس کے موبائل فون پر میسج ٹون بجی۔ اس نے اوپن کیا تو واٹس ایپ پہ کچھ تصویریں سینڈ کی گئی تھیں، جہاں نور اور میر کسی کافی شاپ پر بیٹھے تھے۔ دوسری تصویر میں میر نے نور کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا، تیسری میں وہ کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ زیب کو دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایسے ہی بہت سی تصویریں تھیں۔ نہیں، یہ تصویریں جھوٹی ہیں، میری نور مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ وہ دماغ میں پیدا ہونے والے اندیشوں کی نفی کرتا بڑبڑایا تھا، وہ گھر ہی ہوگی، یہ جھوٹی ہیں تصویریں۔ اس نے جلدی سے اپنا کوٹ اٹھایا اور گھر کے لیے نکل گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو خالی کمرہ اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ کچن میں داخل ہوا، روم میں دیکھا، وہ کہیں نہیں دکھی۔ جب اسے ایک ریڈ کلر کا باکس نظر آیا، اس نے باکس کھولا تو اندر گلاب اور ایک چیٹ جس میں فور مائی لو نور لکھا تھا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، وہ صرف میری ہے۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتی سرد لہجے میں بولی تھی۔ تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں نور، تانیہ نے مجھے چھوڑ دیا، میرے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ وہ جھوٹے آنسو آنکھوں میں لاتا ہوا بولا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ یہ تو تم جانتے ہوگے، میر حسن شاہ انسان جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوتا ہے، وہ طنز کرتی ہوئی بولی تھی۔ تم نے میرا دل توڑا تو تمہارا بھی ٹوٹا دل۔ میں جانتا ہوں تم اب بھی مجھ سے پیار کرتی ہو، اسی لیے میرے بلانے پر آ گئی۔ تم زیب کو چھوڑ دو، میں دوبارہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں بہت پیار دوں گا۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولا تھا۔ اس لمحے کیمرے کی آنکھ میں یہ منظر محفوظ ہوا۔ نور کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا تھا۔ مجھے لگا تھا تم بدل گئے ہو، مگر تمہاری سوچ ویسی ہی گندی اور خود غرض ہے۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی درشتگی سے بولی تھی۔ اچھا ہوا جو تم نے مجھے چھوڑ دیا اور میری زندگی میں زیب آئے، ان جیسا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تم تو ان کی جوتی کے برابر بھی نہیں، وہ ذرا اونچی بولی، جس سے باقی ٹیبل پر موجود لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ یہ جس کے لیے تم اتنی اڑ رہی ہو، دیکھنا کیسے یقین کرتا ہے اور کتنا پیار ہے اسے تم سے۔ وہ اپنا کوٹ اٹھاتا چلا گیا تھا۔ نور بھی بل پے کر کے گھر کے لیے روانہ ہوئی۔ میر ایک ایک کرتا ساری تصویریں دیکھنے لگا، آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ گڈ، ویری گڈ، بہت اچھا کام کیا ہے تم نے، لو تمہاری پیمنٹ۔ وہ اپنی جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالتا اسے دیتا ہوا بولا تھا۔ تو زیب، اب دیکھو میں خوشحال زندگی میں کیسے آگ لگاتا ہوں تمہاری۔ پکچرز زیب کو سینڈ ہو چکی تھی۔ یہ جو تم اتنا اڑ رہی ہو نور بی بی، دیکھنا تمہارا سارا غرور مٹی میں کیسے ملتا ہے۔ وہ خباثت سے ہنستا بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک 21 کر جائیں گے، ویسے بھی رات کی طبیعت خراب ہے ان کی۔ وہ میں ایک دوست کی طرف گئی تھی، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی تھی۔ جھوٹ بولنا بھی کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ کوئی نور سے پوچھے۔ اس بات پر زیب کے دل میں کچھ ٹوٹا، تو کیا وہ اس کا یقین جیت نہیں پایا؟ وہ اپنی پرنسس کی ایک ایک حرکت جانتا تھا، اسے پتا تھا نور جھوٹ بول رہی ہے، مگر کیوں؟ کیا اس کے پیار میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ اچھا، کون سی دوست؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ شاید اب سچ بتا دے، آپ اسے نہیں جانتے، بہت اچھی دوست ہے میری۔ وہ اپنا بیگ صوفے پر رکھتی بولی۔ نظریں تو وہ ملا نہیں سکتی تھی کیونکہ جھوٹ بول رہی تھی۔ اچھا، وہ گفٹ کس نے بھیجا ہے؟ وہ اب اٹھ کے بیٹھ گیا ہے۔ جو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ شرارت سے بولی، میرا لور ہے۔ وہ کہتی واش روم میں گھس گئی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی اس کی شرارت کتنی مہنگی پڑنے والی ہے۔ زیب بیڈ سے اٹھا اور اپنی کار کی کیز پکڑے غصے سے کمرے سے نکل گیا۔ اگر وہ تھوڑی دیر اور رکتا تو ضرور کچھ کر بیٹھتا۔ وہ فریش ہو کر نکلی جب وہ موجود نہیں تھا۔ یہ کہاں گئے بنا بتائے؟ انہیں کیا ہوا؟ کوئی ضروری کام ہوگا اسی لیے چلے گئے۔ وہ بڑبڑاتی اپنے بال بنانے لگی۔ وہ بلا وجہ گاڑی سڑکوں پر گھما رہا تھا۔ بار بار وہ منظر سامنے آ رہا تھا جب میر نے نور کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ میری نور بہت سچی اور سیدھی ہے،
وہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتی، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن وہ مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی ہے؟ نور کیوں دل توڑ دیا تم نے؟ ابھی تو زخم بھرنا شروع ہوئے تھے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تمہیں، آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی اور باہر نکل کر گاڑی کے ساتھ ٹیک لگاتا نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ آنسو مسلسل آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ کیا مجھے خوش ہونے کا حق نہیں؟ وہ آسمان کی طرف منہ کر کے شکوہ کرتا بولا۔ کیوں 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 ہر دفعہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ بالوں کو مٹھی میں جکڑتا ہوا بولا۔ اس وقت وہ ایک جنونی انسان لگ رہا تھا۔ کیوں میرے ہی نصیب میں پیار نہیں؟ کیوں میں ہی تہ دامن رہ جاتا ہوں؟ وہ سسک اٹھا تھا۔ دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو وہ اٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو رات کے 11 بج چکے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، ایک نظر سوئی نور پر پڑی۔ نور کا موبائل بج رہا تھا۔ زیب نے دیکھا تو وہاں میر کی کال آ رہی تھی۔ غصہ آنکھوں میں پھر سے آیا۔ فون اٹھاؤ نور، اس کا میسج آیا۔ اس کی نیند کے پیش نظر زیب نے موبائل سائلنٹ موڈ پر کر دیا اور خود بالکنی میں چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زیب کے موبائل پر کال آنے لگی تھی۔ اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف میر ہی تھا۔ زیب، نور کیسی ہے؟ میری کال نہیں اٹھا رہی، اس سے ضروری بات کرنی تھی مجھے۔ کال پک کرتے ہی وہ جلدی سے بولا تھا۔ زیب کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھنے کے لیے میں موجود ہوں۔ وہ میری بیوی ہے اور میں اپنی بیوی کا خیال رکھ سکتا ہوں، اس لیے تم دوسروں کی زندگی میں دخل اندازی نہ کرو۔ دور رہو میری بیوی سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ سرد آواز میں بولتا فون بند کر گیا تھا۔ رات گزر رہی تھی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یہ رات 2 بجے کا وقت تھا۔ وہ دونوں کولڈ ڈرنک اور پیزا پر ہاتھ صاف کرتی ہارر مووی دیکھ رہی تھی۔ نمرا بس کرو اب، وہ کشن اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتی ہوئی بولی۔ چپ کر کے بیٹھو حور، دیکھنا اس کمرے میں ضرور بھوت ہوگا۔ کمرے میں صرف LCD کی روشنی تھی، باقی پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دونوں مووی دیکھنے میں مگن تھی جب کمرے کا دروازہ ایک دم زور سے بند ہوا تھا۔ وہ دونوں اچھل کے ایک ساتھ جڑ کے بیٹھ گئیں۔ کون ہے؟ نمرا اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی ہوئی بولی تھی۔ کوئی جواب نہ ملنے پر وہ دوبارہ فلم کی طرف متوجہ ہوئی۔ کوئی نہیں ہے، ہمارا وہم ہے۔ جب انہیں بیڈ پر کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا جو اب اٹھ کر آہستہ آہستہ ان کے قریب آ رہا تھا، اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر وہ دونوں چیخیں مارنا شروع ہو گئی تھی۔ بند کرو اپنا یہ ریڈیو، وہ اپنے اوپر سے سفید چادر ہٹاتا ہوا بولا۔ وہ دونوں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کمرے کی لائٹ جلائی۔ جیسے ہی بات سمجھ آئی، نمرا اسے مارنے کے لیے لپکی تھی۔ تم بدتمیز، اگر ہمارا دل بند ہو جاتا پھر؟ وہ اسے پکڑے تھپڑوں سے مارنے لگی اور حیدر زور زور سے کہے لگا رہا تھا، بندر نہ ہو تو۔ دوسرے دن صبح بہت روشن تھی۔ وہ اس کے جاگنے سے پہلے ہی آفس کے لیے نکل گیا۔ نور کی آنکھ کھلی تو خود کو کمرے میں اکیلا پایا تھا۔ یہ کیا، ساری رات گھر نہیں آئے؟ وہ سوچتی زیب کا نمبر ڈائل کرنے لگی تاکہ پوچھ سکے وہ کہاں ہے، مگر اس نے کال اٹینڈ نہیں کی، بس میسج کر دیا کہ وہ مصروف ہے اور تم تیار ہو کے ڈرائیور اور جمشید صاحب کے ساتھ اپنے گھر چلی جاؤ۔ سائڈ دراز میں رنگ رکھی ہے حیدر کے لیے، وہ بھی لے لینا، میں جلد پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ نور نے بجھے دل کے ساتھ موبائل سائڈ پر رکھا اور فریش ہونے چلی گئی تھی۔ ہاں بولو، کچھ پتہ چلا؟ وہ کمرے میں داخل ہوتا ہوا بولا تھا۔ نہیں سر، بہت کوشش کی مگر یہ منہ نہیں کھول رہا۔ زیب اس کے قریب گیا جو نڈھال ایک طرف پڑا تھا۔ زیب نے سانس چیک کی تو وہ نہیں چل رہی تھی۔ یہ تو مر گیا ہے، کہا تھا نا تم لوگوں کو کہ اسے مرنے نہیں دینا۔ وہ غصے سے ان پر ڈھاڑا تھا۔ ایک یہی گواہ تھا ہمارے پاس، وہ بھی اب نہیں رہا۔ کیسے پہنچیں گے اب اس آدمی تک؟ وہ غصے سے یہاں وہاں ٹہلتا ہوا بولا۔ اب کھڑے میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ ٹھکانے لگاؤ اسے۔ ٹائم دکھا تو 2 بج رہے تھے۔ پھپھو انتظار کر رہی ہوں گی میرا۔ وہ بالوں میں ہاتھ
پھیرتے ہوئے بڑبڑایا۔ وہ سعد سے ملنے اس کے گھر آئی تھی۔ نمرا نے سوچ لیا تھا کہ وہ ابان سے طلاق لے کر سعد سے شادی کرے گی۔ اس نے 2-3 بار دستک دی مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ واپس جانے لگی جب اندر سے اسے قدموں کی آواز سنائی دی اور تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ سامنے وہ کھڑا تھا جسے وہ پورے 2 ہفتوں بعد دیکھ رہی تھی۔ جی کیا کام ہے آپ کو؟ وہ ساکھ کھڑی نمرا پر اجنبی نگاہ ڈالتا ہوا بولا۔ سعد، تم سے کچھ بات کرنی ہے مجھے، لیکن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میرا وقت ضائع مت کرو۔ سعد، یہ تم کیسے بات کر رہے ہو؟ وہ روحانسی ہوئی۔ بالکل ٹھیک بات کر رہا ہوں، تم جاؤ یہاں سے۔ اگر میری بیوی نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیا تو میری نئی شادی شدہ زندگی خراب ہو جائے گی۔ تم نے شادی کر لی؟ وہ لڑکھڑاتی زبان میں بولی۔ ہاں، جب تم نے کر لی تو میں کیوں تمہارے سوگ میں بیٹھا رہتا؟ اب جاؤ ورنہ مجھے گارڈز کو بلانا پڑے گا۔ وہ غصے سے بولا اور اس کے سنے بغیر دروازہ اس کے منہ پر بند کرتا چلا گیا۔ پیچھے وہ وہیں بیٹھتی پھٹ پھٹ کر رو دی تھی۔ تو کیا یہ تھی اس کی محبت؟ مجھے کچھ کہنے بھی نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے آنسو صاف کرتی اٹھی اور کار میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ 10 منٹ میں گھر پہنچی۔ لاؤنج میں اسے رخسانہ بیگم اور حسن شاہ بیٹھے نظر آئے، ساتھ ابان اور میر بھی تھا۔ وہ سب کو سلام کرتی اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابان کو اس کی سرخ روئی آنکھیں بے چین کر گئیں۔ آج ہم تم سے کچھ مانگنے آئے ہیں مریم، مجھے یقین ہے تم نا امید نہیں کرو گی۔ رخسانہ بیگم نے بات کا آغاز کیا۔ تم مجھے خالی ہاتھ نہیں بھیجو گی۔ ہم ابان کے لیے نمرا کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ بہت خوشی ہوگی مجھے اگر ہم پھر سے ایک ساتھ نئی نسل کے رشتے جوڑیں اور اپنے رشتے اور پائیدار کریں۔ کہو کیا کہتی ہو تم؟ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، ابان بہت اچھا بچہ ہے۔ دوسرا وہ میر سے کافی مختلف ہے۔ وہ عباس صاحب کی طرف دیکھتی ہوئی بولی جو اس بات میں سر ہلا کر اپنی رضامندی دے گئے تھے۔ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے آپی۔ نمرا آپ کی ہوئی، وہ خوشی سے بولی۔ رشتہ منٹوں میں جڑ گیا تھا۔ یہ خاندان پھر سے ایک ہونے جا رہا تھا، مگر ان کے نصیب میں خوشی بہت کم عرصے کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نور اور جمشید صاحب گھر میں داخل ہوئے۔ مریم بیگم نے اٹھ کر بیٹی کو گلے لگایا۔ باری باری وہ سب سے ملی، جبکہ جمشید صاحب بھی سب کو اکٹھا دیکھ کر بہت خوش تھے، مگر نور کا موڈ میر کو دیکھ کر خراب ہو گیا۔ یہ بات سب نے نوٹ کی۔ زیب کے آنے کے بعد منگنی کی چھوٹی سی رسم ادا ہوئی۔ حیدر نے حور کو اپنے نام کی انگوٹھی پہنائی، جبکہ نمرا کی انگلی میں رخسانہ بیگم نے اپنی خاندانی انگوٹھی پہنا کر اسے ابان کے نام کر دیا۔ وہ کچن میں کھڑی سب کے لیے چائے بنا رہی تھی جب زیب وہاں آیا، سرخ آنکھیں اور ماتھے کی رگیں تنی ہوئی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے زیب؟ وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی پریشانی سے بولی۔ ٹھیک ہے، بس سر میں بہت درد ہے۔ آپ میرے روم میں جا کر آرام کریں، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ سر اس بات میں ہلاتا کمرے میں چلا گیا۔ نور نے چائے کپوں میں ڈال کر ٹرے میں رکھی اور پھر حور کے ہاتھوں باہر بھیج دی۔ خود زیب کے لیے چائے لے کر روم کی طرف چل دی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے بالکنی کی طرف دیکھا۔ اس کے قدم بالکنی کی طرف بڑھے کیونکہ سلائڈ ڈور اوپن تھا۔ وہ اسے کرسی پر بیٹھا چاند کو دیکھتا نظر آیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب پہنچی۔ میں نہیں تھا اور چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر اس کے ساتھ کندھے پر سرک کر بیٹھ گئی۔ زیب پیار سے پکارا۔ کہو پرنسس، کوئی پریشانی ہے؟ 2 دن سے آپ بہت کھوئے کھوئے لگ رہے ہیں۔ کیا میری کوئی بات بری لگی ہے آپ کو؟ وہ نم لہجے میں بولی۔ اس کو زیب کی پیار اور نرمی کی عادت ہو گئی تھی۔ دل میں محبت کے پھول کھلنے لگے تھے۔ اب اس کا یوں بے رخی سے پیش آنا اسے ہولا رہا تھا۔ زیب تو اس کے رونے پر تڑپ ہی گیا۔ اوف، ادھر دیکھو پرنسس، کیوں رو رہی ہو؟ وہ اسے اپنی طرف موڑتا پوچھنے لگا۔ آپ بات کیوں نہیں کر رہے ٹھیک سے میرے ساتھ؟ ایسا تو نہیں ہے نور، ایسا ہی ہوا ہے، وہ آنسو بہاتی ہوئی بولی۔ اچھا بابا سوری، بس کچھ بزی تھا، بزنس کا کوئی ایشو تھا۔ اب تو چپ کر جاؤ یار۔ وہ بے بس ہوا۔ وہ کمزوری بن گئی تھی زیب کی، اور زیب اس کے آنسوؤں کے آگے بے بس ہو جاتا تھا۔ چائے تو پئیں، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ وہ آنسو صاف کرتی مسکراتی ہوئی بولی۔ اب ضرورت نہیں ہے جان، تم پاس ہونا، ٹھیک ہو گیا سر درد۔ ایک بات کہوں تم سے؟ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوا بولا۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ کبھی مجھے دھوکہ نہ دینا نور، جو تمہارے دل میں ہے وہ مجھے بتانا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ ماتھے پر بوسہ دیتا وہ سرگوشی کرتا اٹھ کر نیچے چلا گیا تھا، اس کے ساخت وجود کو وہیں چھوڑ کر۔ وہ دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا۔
کمرے میں کوئی نہیں تھا مگر واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ فریش ہو رہی ہے۔ وہ وہیں اس کا ویٹ کرتا بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ لمحے بعد واش روم کا دروازہ کھلا جس سے وہ باہر آئی تھی۔ سرخ سوجی آنکھوں کے ساتھ بکھرے سے حلیے میں وہ کہیں سے بھی نمرہ نہیں لگ رہی تھی۔ اسے وہ اپنے کمرے میں دیکھ کر سیخ پا ہوئی تھی۔